عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال آخى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ فجاءہ علی تدمع عیناہ فقال آخیت بین اصحابک ولم تآخی بینی وبین احد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ ترمذی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضور نے مواخات جب فرمائی، لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا، مسلمانوں کو ایک دوسرے کا، مہاجرین و انصار کو اکٹھا فرما دیا، تو حضرت مولا کائنات حاضر خدمت ہوئے درا حالے کہ وہ رو رہے تھے، اس بات پر رو رہے تھے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، سب کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں تو اکیلا ہوں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان کی تسلی اور تسکین خاطر کے لیے نہیں بلکہ امت کو بتانے کے لیے کہ میرا علی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور یہ بھی خصوصیت ہے جناب مولا کائنات کی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے علی، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے اتنا پیار فرماتے ہیں، یہ جو حضرت جناب مولا کائنات کی ایک کنیت ہے، امام سیوطی کہتے ہیں کہ یہ کنیت ہے یا لقب ہے، لقب بھی ہو سکتا ہے کیونکہ حضور نے عطا فرمایا، اعزاز ہے، وہ ہے ابو تراب۔ ابو تراب کا لفظی معنی بنتا ہے مٹی کا باپ۔ ہوا یہ کہ حضرت جناب مولا کائنات کسی بات پر خفا ہو گئے حضرت سیدہ خاتون جنت سے، تو گھر سے خفا ہو کر مسجد میں تشریف لائے اور وہاں لیٹ گئے۔ یہ سادگی کے ایام تھے اور مٹی پر ہی آپ لیٹ گئے اور مٹی میں لت پت تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، حضور بنفس نفیس تشریف لائے حضرت علی کو منانے کے لیے۔ یہ خصوصیات ہیں ان لوگوں کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آ کر جب دیکھا کہ حضرت علی لیٹے ہیں مٹی میں، تو حضور فرما رہے تھے، قم یا ابا تراب، او میرے اب سونے پراوا مٹی چوں اٹھ پے، او مٹی چ کھیڈن والے اٹھ پے تاں، اٹھ میرا ویر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا ویر یعنی بھائی فرماتے ہیں، اور اتنی محبت سے حضور ان کو اٹھا رہے تھے اور مٹی کو جھاڑ رہے تھے ان کے جسم سے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے اتنی محبت کرتے ہوں، اگر کسی کے دل میں اس کا بغض ہو تو کیا حضور کی شفاعت پا سکتا ہے؟ وہ یقیناً حضور کا وہ سامنا بھی نہیں کر سکتا۔